15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں. صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی. اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز، میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا. میسج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ، اس میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو صرف ایک چیز ہے وہ، اور نہ اس رات میں تقدیر کے، صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. تو صرف عبادت ہے، تو عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے، وہ بھی اتفاقی نہیں ہے، یاد رکھو. جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے. آج کسی صاحب کا فون آیا کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیگیں پکا کے تقسیم کرنے کا. اب والدہ مرحومہ دنیا سے چلی گئی، اب ہم چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں پکائیں. کہہ رہے کیا دیگ پکانے میں، لوگوں کو، غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی پابندی ہے؟ میں نے کہا پھر آج کھلا دیں، کل کھلا دیں، کیا خیال ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں کو؟ بھائی صدقات و خیرات، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے. ابھی پھر کوئی صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ آپ کیوں کہتے ہو صدقے کا بکرا بدعت ہے، اگر کوئی بکرا کھلا رہا ہے تو کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرا کھلائیں؟ اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو؟ الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں. شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ غریب آدمی کو کہہ رہے یار 20,000 کا بکرا لے کے دے دیا تم نے مجھے، تو مجھے 20,000 روپے دے دیتے. اگر آپ کہتے ہو اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو. 20,000 میں جو راشن ہے، بکرا ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گا، 2 دن چلے گا، اور راشن پورے سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرا مقصد ہے آپ کا، بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی، تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں 15 شعبان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیگ تقسیم کروں، تو صدقے میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لہذا کل دے گا آپ تقسیم کر دیں، اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں. کہہ رہے نہیں کل نہیں، میں 15 کو کروں گا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے، 15 شعبان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے. تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو؟ جب نہیں ہے، اس میں کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا، اس رات کو دیگیں پکائی ہوں یا نہائے دھوئے ہوں یا کھانا کھلایا لوگوں کو. جو کام کرنے کا آؤ چپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو، یا اپنے گھر میں جا کے. ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے، تو چپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے. کیا خیال ہے؟ جتنے پیسے دیگ میں خرچ ہوں گے تو بھائی چپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو. کیا لیبل لگاتے ہیں؟ اسلامک. ایک اس لیے، ایک اس پہ کہ ایٹامک پاور، چاہے وہ لنگڑی لولی ہو. لوگ کہتے ہیں وہ بم جب چلانا نہیں ہے تو رکھ کے کیا کرنا ہے. دیکھو رکھا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو نا جب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ابھی بھی بم نہیں چلا رہے، اگر یہ بم سے دستبردار ہو جائے نا تو جتنے اب ہیں نا اس سے بھی جائیں گے. اب کوئی آپ کی جیب میں گرنیڈ پڑا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہو، ڈاکو کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں گرنیڈ ہے، یہ چلائے گا نہیں، لیکن وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ یار اس کو رہنے دو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیب میں گرنیڈ نہیں ہے، ان سے نمٹو پہلے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ پلاسٹک کی پسٹل بھی لے کے جاؤ گے نا تو بھی ڈاکو، بھائی ڈاکو آپ کی طرف جب آئے گا جب سارے بغیر پستول والے نمٹ جائیں گے. کہے گا یار مارنا ہے تو پہلے وہ بغیر پسٹل کے، وہ بھی پسٹل کے بغیر، وہ بھی پسٹل کے، اس کو پہلے لوٹو نا. اس کو خام ہو سکتا ہے سچی مچی کی ہو، پھر کیا کریں گے ہم؟ چلا دی. تو اسی لیے یہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا گلیوں کے، ان کو لکڑی کی بندوقیں دے کے بٹھایا جاتا ہے. 50% ڈکیتیاں کم ہو جاتی ہیں. ڈاکو کہتا ہے ہو سکتا ہے سچی مچی کی نہ نکلے بھائی. تو اس لیے یہ جو بم ہے نا، بم یہ جیسا مرضی لنگڑا لولا بم ہو، لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری دنیا میں عزت بولو رہ گئی. اور تیسری جو سب سے زبردست چیز ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہماری دنیا میں بڑی عزت ہے.
میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں گیا, وہاں افریقہ سے ایک لڑکا آیا ہوا پڑھنے کے لیے. اب آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کتنا بڑا بیوقوف ہوگا جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئے گا؟ کبھی سنا آپ نے؟ ابے ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بیوقوفی کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے, جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے, تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں ہے, گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بیچاروں کے, وہ کہاں سے باہر جائیں گے؟ مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہے ہیں, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, افریقہ سے, فرانس سے, جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو یہاں؟ تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرز نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر منجن بک رہا ہوتا, امریکہ سے, برطانیہ سے, فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے, اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے کے. بنوریا جا کے دیکھو, ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا, کوئی برطانیہ کا ملے گا, کوئی کہاں کا, کوئی کہاں کا. اور پھر ہمارے ہی ان ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے. اب عجیب بات ہے, آپ حیران ہو گئے. یہ جو اسکالرز آج کے کہتے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, ایک رٹ لگائی بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان مدرسوں کی ویلیو دیکھو کیا ہے. میں فرانس گیا ہوں, جرمنی گیا ہوں, وہاں میں مفتیان کرام سے ملا, مذہبی اسکالر سے ملا. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھ کر آئے ہیں. ارے برطانیہ میں تم مفتی بننے برطانیہ گئے تھے؟ برطانیہ کی اسی یونیورسٹی؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے, انہوں نے مدرسہ کھولا 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, وہاں سے اتنے مفتیان کرام فارغ ہو چکے ہیں. آپ کو فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, اسپین میں, برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے, وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا؟ یہاں کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین چلا رہا ہوگا. اب نہیں آئی سمجھ میں بات. لیکن کمال کی بات ہے, یہ منجن ایسا بیچا, جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں, ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے. تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی, یا آپ منجن بیچ رہے ہو. نہیں آئی بات. میرا خیال ہے, دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں نا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک دوا ہے اس کے پاس, میڈیسن ہے جو کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے. لوگوں کو تجربہ, ایسی کوئی دوا ہے نہیں, ایسا نہ چلے جائیں کہیں. آپ نے دیکھا یار لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا بندہ اٹھا, اس نے حسد میں آ کے کہا بے بھائی یہ کینسر کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے, منجن بیچ رہا ہے. سب نے بات اتنی سنی اور سارے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. لیکن کچھ عقل مند تھے, انہوں نے کہا ہم ذرا ریسرچ کرتے ہیں کہ اس نے جن جن کو میڈیسن دی ہے وہ ٹھیک ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. جا کے دیکھا یار تو 100% ریزلٹ ہے. تو وہ کیا کہے گا بھائی منجن یہ نہیں, منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان کو منجن کہہ رہا ہے. تو آپ کبھی مدرسوں کے اندر جا کے تو دیکھو میرے بھائی, رائے بنڈ میں جا کے دیکھو, رائے بنڈ کا مدرسہ کون سا ملک ہے جہاں سے وہاں طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ کون سا ملک ہے؟ تو آپ نے پاکستانیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, امریکیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, ڈاکٹروں کو بھی, انجینئروں کو بھی, پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی, وہ سارے آ رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے. اور جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں مدرسوں میں کیا بک رہا ہے؟ منجن. تو پھر آپ کو اپنا مدرسہ بنا لو. مدرسہ تو ضروری ہے یا نہیں ہے عالم بنانے کے لیے؟ ان اسکالرس کا نہ اپنا کوئی مدرسہ ہے, نہ جو مدارس ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. 2 نمبر مدرسے بھی ہوتے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑی کہ سارے 2 نمبر ہو گئے. دوسری بات یہ, میں نے بہشتی زیور پہ کہا تھا نا کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے, پڑھا کرو. اس پہ کسی نے منجن بیچا, اس نے بولا یہ 2 نمبر کتاب ہے. تو جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے نا, میں کہتا ہوں آپ کوئی اور کتاب لے آؤ یار. یہ فوراً کہتے ہیں ہماری کوئی کتاب نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ابے قرآن و حدیث ہی سے نکال کے لکھ لو نا کوئی کتاب, ترتیب سے لکھ لو. وضو کے طریقہ, کتاب الطہارہ, پھر کتاب الوضو, پھر کتاب الغسل, جیسے علماء نے کیا. یہ بہشتی زیور میں ہے, تو آپ اردو میں ایسی کوئی چھاپ دو جس پہ کم از کم آپ کے 50-60 علماء کے دستخط ہوں. ہم کہیں گے یہ پڑھ لو گھر میں. نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہو. اس کو کہتے ہیں انگلی توڑنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی مثال کئی بار دے چکا ہوں نا. ہم بچپن میں جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہماری ٹیم کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب, جو ہمیشہ ہارتی تھی الحمدللہ, کیونکہ ہم بچے تھے. اس میں سارے ٹین ایجر لڑکے تھے نا, 13 سے 18 سال تک کے. تو جیتنا کہاں تھا, ہمارے مقابلے ہوتے تھے پرانے کھیڑو سے. میں اوپنر جاتا تھا, 2-4 چوکے چھکے لگا دیے تو جیت گئے, نہیں ہوئے تو آؤٹ ہو کے آ گئے.
اب ہو یہ رہا تھا کہ کرکٹ میں نا ٹیشن, یہ میں واقعات نہیں سنا رہا, آپ سمجھے کہ مفتی صاحب کیا یہ سبق والی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب ہوا یہ کہ جیسے کرکٹ میں نا ٹیشن بہت ہوتے ہیں, کوچ ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے میٹنگز کرے گا, ہوتا ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بلہ ہے, گیند ہے, لگ گیا تو لگ گیا, نہیں لگا تو نہیں لگا. اس کو خام خامے عرب اسرائیل کی جنگ جیسا بنانے کے لیے نا میٹنگز ہوتی ہیں, چائے کی میٹنگ. سب ہم ایکچولی ہم بیٹھ کے غور کریں گے, یہ اس دفعہ رضوان جو ہے وہ کیا تھا جس کی وجہ سے رضوان سینچری نہیں پوری کر سکا, اور کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں, بابر نے اس دفعہ کیا تھا. ایکچولی وہ بابر دیکھیں وہ اصل میں اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے, اور انڈیا میں میچ تھا. ابے بھائی کچھ بھی نہیں ہے, گیند بلہ ہے, کبھی تکا لگ جاتا ہے, کبھی نہیں لگتا. اس سے زیادہ اس کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک فضول کام کو بڑا بنا کے پیش کرنا ہے بھائی, ایکچولی یہ وہ, تو اب کیا ہے, یہ جو کیچ آؤٹ ہوتے ہیں نا, اس میں تو بالر کا کوئی کمال ہی نہیں ہوتا. وہ پھینک کدھر رہا ہوتا ہے, چلی کدھر کی جاتی ہے, بیٹسمین کچھ اور سوچ کے بیٹھا لگ کہیں اور جاتی ہے, وہ کھڑا ہوا کھجا رہا ہوتا ہے, ایک دم گیند آ جاتی ہے. یار یہ کیا ہو گیا, یہ ہے تکے ہیں سارے. تھوڑا بہت آپ کی قابلیت کا دخل ہے, باقی سارے تکے ہیں اس میں. تو وہ زبردست ایسا اچھلتے ہیں, کلا بازیاں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت کھیل میں ہلا گلا ہوتا ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, چھکے چوکے لگتے ہیں, خوشی بھی ہوتی ہے, بس تھوڑی بہت کافی ہے. اتنا ہلا گلا کیا ہے, کافی ہے. جتنا ہم بچپن میں ہوتا تھا, ہم جب جیتتے تھے خوش ہو جاتے تھے, اگلے دن بھول جاتے تھے. اس سے زیادہ نہیں فری کراؤ کرکٹ کو, ٹائم کو اپنے ویسٹ مت کرو ان فضول چیزوں میں. تبلیغ والوں کی ایک بڑی خاندانی بات یہ ہے, جو صحیح طریقے سے وقت لگاتا ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسکور چل کیا رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسکور کیا چل رہا ہے, وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اچھا تو کیا تھا وہ, میں کیا بتا رہا تھا, ہاں ہماری تھی فرینڈز کرکٹ کلب. اب ہم مسلسل ہار رہے تھے. ہار اس لیے رہتا ہے بھائی, اتنے لمبے تڑنگے بندے تمہارے 6-6 فٹ کے آدمی 20-20 سال سے کھیل رہے ہیں, ہم 17-18 سال کے لڑکے کہاں مقابلہ کر سکتے تھے ان کا. ہمارے کوچ تھے جنہوں نے کبھی کرکٹ کھیلا ہی نہیں تھا. اب تو غیبت اس لیے نہیں ہوگی, پتہ نہیں 25-30 سال پرانی بات ہو گئی, وہ کہاں چلے گئے, ہمیں یاد ہی نہیں نا. تو وہ کیا کرتے تھے, ہم پچ پہ جا کے نا صبح جا کے وہ بھی کرتے تھے, پانی وانی لگا رہے ہیں اور بڑے ایکشن ویکشن مار رہے ہیں سارے. یہ جو ہے نا منجن ہم بھیج چکے ہیں پہلے کرکٹ کے. اب کیا ہوتا تھا جی, ٹریننگ ہو رہی ہے اور کوچ پھر بیٹھتے تھے. مجھے یاد ہے جمعرات کو ہماری, پہلے جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی, تو ویکینڈ پہ ہمارا اجلاس ہوا, میٹنگ ہوئی ہماری, کوچ نے بلایا, ہمارا کیپٹن بھی آئے, وہ کیپٹن بھی بیٹھے. وہ ٹیشن بازی کیپٹن صاحب کی ختم نہیں ہوتی تھی. خیر وہ چشمے لگا نا, ان کی تصویریں آتی رہتی تھی. خیر ہم بیٹھے. اچھا مجھے بسکٹ کھانے کا بڑا شوق تھا, تو وہ جو بسکٹ اور چائے رکھے ہوئے تھے نا, وہ کیپٹن نے اپنے آگے رکھے ہوئے تھے. خراب بسکٹ ہم لوگ کے آگے تھے, اچھے والے کس کے آگے تھے, ادھر کو رکھے. تو مجھے اب تک یاد ہے وہ واقعہ. میٹنگ میں جو سب سے اہم ترین چیز تھی نا, وہ یہ تھی, باخر خانیاں اور اوریجنل جو اچھے وہ ادھر کو تھے, اور ادھر کیا ہے, خالی چائے. تو مجھے یاد ہے میں نے گھننا بن کے نا تھوڑا سا ہاتھ یوں کیا اور ایسے کر کے پلیٹ کھینچی اپنی طرف. میں نے کہا یہ تو کھلانا پہلے. تو مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا. خیر تو کوچ نے کہا کہ ایکچولی کیا ہونا چاہیے. میں نے اس میں ایک تجویز دی. میں نے کہا دیکھیں ہماری جو ٹیم ہے نا, یہ اس کا نام ٹھیک نہیں ہے, فرینڈز کرکٹ کلب, یہ نام چینج ہونا چاہیے. تو وہ جو کوچ تھا نا, اس نے کہا کہ پھر کیا نام ہونا چاہیے. میں نے کہا وہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے. اس نے کہا انگلی توڑنے کی پھر ضرورت کیا ہے بیٹے. تو مجھے وہاں سے یہ واقعہ یاد رہ گیا, اور بات بالکل ٹھیک کی یار, یا تو کوئی آلٹرنیٹ نام بتاؤ بھائی, یہ والا نہیں, یہ والا زیادہ اچھا ہے, غور کر لیں گے. تمہارے پاس بھی کوئی نام ہے نہیں, تو جو ہے چلتے رہنے دو نا. اب کسی بچے کا نام زاہد ہے, آپ نے ایک شری چھوڑ دی, زاہد نام اچھا نہیں ہے. یا تو دلیل سے آپ ثابت کرو کہ زاہد میں یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, یا تو وہ فرینڈز میں کرکٹ کلب نام میں کوئی غلط چیز تو کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی گالی تھوڑی ہے بھائی, دوستوں کی ایک ٹیم ہے تو کیا ہے اس میں. یا پھر آپ بتاؤ کہ پڑھنے میں یہ اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا. جب یہ بھی دلیل بھی نہیں ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب خالی کیا کرنا ہے, انگلی توڑ کے چلے جا. تو وہ چونکہ میرے خلاف تھی, مجھے یاد رہ گیا ہمیشہ. تو آپ نے کہا دیا زاہد نام اچھا نہیں ہے, تو کون سا اچھا ہے, کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. بیٹھے بیٹھے بلا وجہ کیا کر دیا, خام خواہ کے اگلے کو کنفیوژن میں ڈال دیا. ایک عورت کو بول دیا آپ کا شوہر اچھا نہیں ہے وغیرہ, کیا خرابی ہے, لیکن خرابی تو میں بعد میں غور کر کے بتاؤں گا. مرد کو بول دیا تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے. ابے کیا مسئلہ کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے کہہ رہے. بس میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, پرانی بات ہو گئی, ایک صاحب آئے میرے پاس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیلفی علی. کہہ رہے صاحب کچھ رپورٹس ہیں آپ کے بارے میں, اور ذرا سنبھل کے رہیے گا. میں نے کہا بھائی کیا رپورٹس ہیں یار. کہہ رہے ہیں بس وہ کچھ رپورٹس ہیں.
میں نے کہا آپ کون ہیں, کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں کچھ خفیہ اداروں میں ہوتا ہوں, کچھ رپورٹس ہیں. میں نے کہا یا تو پھوڑ دے بھائی, کیا رپورٹس ہیں؟ بلا وجہ چکر میں ڈالنے والی بات ہے نا. کیا ہے بھائی تو بتا تو صحیح, بس اپنا خیال رکھیے کہ چلا گیا. تو تھوڑی دیر تو میں نے کہا پتہ نہیں کس قسم کی رپورٹس کی, کوئی را کے ایجنٹ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یا کوئی کیس کر دیا کسی نے میرے خلاف, یا کوئی سسرال نے کچھ اندر ہی اندر کچھ کر دیا ہے, کیا ہو گیا بھائی. تو جب رپورٹس ہونی چاہیے تھی اس وقت نہیں تھی, جب کی تھی تو پکڑا تو اس وقت جاتا ہے نا. اب تو بتا دیا ہم نے, ہم تو یہی رپورٹس میں گھومتا رہتا ہے ہمارا دماغ. پھر مجھے غصہ آیا, میں نے کہ اس کو پکڑ کے نا 2 کٹ لگانی چاہیے تھی. یا تو رپورٹ سے بتاتا نہیں, چپ بیٹھا رہتا, اور اس کو کہتے ہیں کیا کرنا اگلے کو بلا وجہ کے. تو میں تھوڑی دیر آیا, میں نے کہا بھاڑ میں جائے, ایسی تیسی ہے. تو ایویں چکر میں ڈال کے نہیں ہوتے بعض لوگ, بات کرو اور نکل لو. تو ایسا ہی ہے کہ میں جو ان حضرات سے جو کہتے ہیں نا بہشتی زیور ٹھیک نہیں ہے, بھائی آپ ایک اردو میں کتاب لکھو, کتاب الطہارہ سے لے کے کتاب الحدود تک سارے فقہی احکام ہو, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون 10 عالم بھی ہیں جو اس پہ جمع ہوتے ہیں, جو صحیح مستند عالم ہیں.